ہمارے معاملات میں ہر وقت ہم کہتے ہیں جی پریشانیاں ہیں، سکون نہیں ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا کہ شادی اس لیے ہوتی ہے، جوڑا اس لیے بنایا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو۔ اللہ کا قرآن ہے جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا۔ دوسرے مقام پہ قرآن کہتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً کہ شادی اس لیے، نکاح کا کنسپٹ اس لیے ہے کہ میاں بیوی میں محبت بڑھے، لیکن ہمارے معاملات الٹ ہیں، شادی کے بعد سارے مسئلے مسائل ہونے شروع ہو جائیں۔ لیکن اس کے لیے میں قرآن و حدیث سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، بالخصوص آپ یقول صاحب کے لیے اور بالعموم ہم سب کے لیے۔ موسٹلی شادی شدہ بیٹھے ہیں، چند بچے بیٹھے ہیں، میری مراد آپ لوگوں سے سب سے اولین بات گھر میں سکون لانے کے لیے، شادی شدہ ہے بندہ، گھر میں سکون لانے کے لیے قرآن اور حدیث پر عمل کرنا آج سے بندہ شروع کر دے۔ میں مسجد میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور سکون فرما۔ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، میرے اللہ کا وعدہ۔ پہلی بات۔ دوسری بات وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، قرآن کہتا ہے یہ ایک بہت ہی پیارا طریقہ ہے اور بہت ہی امپورٹنٹ طریقہ ہے گھروں میں سکون لانے کا۔ ہمارے گھروں میں مسئلے مسائل تب بنتے ہیں جب غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا، معاملے کا پتہ نہیں ہوتا، میاں نے الگ منہ بنایا ہوتا ہے، بیوی نے الگ بنایا ہوتا ہے، حالانکہ بات ہوتی نہیں، کوئی بات نہیں ہوتی، اس کا سلوشن ہے، حل ہے۔ اور قرآن کہتا ہے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، مشورہ کرنا، مہینے میں، ہفتے میں، 2 مہینوں میں، 6 ماہ میں بیٹھ جائے سارے گھر کے افراد قرآن پہ عمل کرتے ہوئے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، گھر کے کسی بڑے کو بٹھا لیا جائے، بچوں کو ساتھ شامل کر لیا جائے، سب کو، اگر نہیں بچے ہیں بڑے میاں بیوی بیٹھ جائیں، آپس کے گلے شکوے سامنے رکھیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، آپس کے گلے شکوے سامنے رکھیں کہ میرا یہ شکوہ ہے، تو نے مجھے فلاں وقت یہ بات کی، وہ مجھے بتائے میں اسے بتاؤں، یہ قرآنی عمل ہے۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، جب ہم آپس میں ایک دوسرے کے معاملے ڈسکس کریں گے، آپس میں بڑوں سے رہنمائی حاصل کریں گے، وہ جو غلط فہمیاں ہوں گی نا، جس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں، کوئی حقیقت نہیں، بات کا بتنگڑ ایسے بنا ہوا ہے، وہ کھل کے سامنے آ جائے گی۔ سبحان اللہ، کیا جب وہ بات کھل کے سامنے آ جائے گی، گلے شکوہ ختم ہو جائے گا۔ جب میرے دل میں بات رہے گی، وہ بات کی بتنگڑ بنتی جائے گی، چاہے وہ حقیقت ہے یا نہیں۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ قرآن مجید کیا ہے؟ آپ بیٹھ کے آپس میں معاملے، آج کل تو پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں، نوجوان بچیاں اور بچے نہیں ایسے کر سکتے تو آپس میں بیٹھ جائیں دونوں میاں بیوی، ہاں بھی آپ کے کیا مسئلے آپ مجھے لکھ کے، میں اپنے مسئلے مسائل لکھتا ہوں، پھر اپنے سامنے رکھیں، پھر مسئلے مسائل سامنے رکھ کے جھک جائیں۔ یہ نہیں کہ میرا ڈنڈا میرا مسئلہ جو میں ہی سب کچھ ہوں، میں اللہ کو پسند ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہی نہیں، میں پسند ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے وقت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ فرمایا تھا۔ صلح حدیبیہ قرآن میں کہتے ہیں فتحنا لک فتحا مبینا، بہت بڑی فتح قرآن جس کو کہتے ہیں، اس کا مشورہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا۔ بہت بڑی مثال ہے ہماری، بہت بڑی مثال۔ آپس میں جب گلے شکوے سارے ایک دن، ہفتے میں، 10-15 دن، مہینے بعد، 2 ماہ بعد بیٹھ کے سامنے ہو جائے، امید ہے، یقین ہے کہ کافی جو غلط فہمیاں وہ ختم ہو جائیں گی، گھر جو ہے وہ سکون اور امن کا گہوارہ بن جائے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ غلط فہمی زیادہ، وہی غلط فہمی کو پڑوسی سنے گا یا پڑوسن سنے گی، وہ اس کو مزید ہوا دے، اچھا یہ بات ہے، اچھا اس طرح ہو گیا۔ اگر وہ ہم بجائے باہر ایک دوسرے کو محلے میں اشتہار بنانے کے آپس میں بیٹھ کے کر لیں تو وہ سب سے بہترین بات قرآنی عمل بھی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔ اور دوسری بات، ایک لفظ ہے انگلش کا پلیس، میں اس کے بارے میں قرآن مجید کی آیت کا حوالہ دوں گا۔ پلیس ہوتا ہے جگہ، اپنی جگہ پہ یا کسی کی جگہ پہ اپنے آپ کو رکھنا، یہ بہت بڑے مسائل کا یہ حل ہے، بہت بڑے مسائل کا، بڑے بڑے مسائل کا یہ حل ہے۔ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ پہ رکھنا، پھر سوچنا
کہ میں کیا کر سکتا ہوں. سبحان اللہ. سمپل سی مثال ہے اس کی, بڑی سمپل سی مثال ہے. میں کہتا ہوں کہ مجھے کوئی گالی نہ دے, مجھے گالی پسند نہیں ہے. میں کہتا ہوں مجھے کوئی تھپڑ نہ ماری, مجھے پسند نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے بارے میں کوئی برا بھلا نہ کہے, مجھے پسند نہیں ہے. میں کہتا ہوں میرے بارے میں کوئی کسی کا کوئی بات نہ کرے, مجھے پسند نہیں ہے. تو جس کے بارے میں کہہ رہا ہوں اس کی جگہ میں سوچوں ہاں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا مجھے پسند ہوتا؟ قرآن کہتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں خود پسند نہیں ہے. سبحان اللہ. جو تمہیں پسند ہے, جو اپنے آپ کو تم پسند کرتے ہو, حتى تنفقوا مما تحبون, جو تم اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی وہی پسند. میں کہتا ہوں میرے کپڑے پریس ہوں اور میں بیوی کے لیے کہتا ہوں کہ اس کے لیے کچھ بھی نہ ہو. میں کہتا ہوں مجھے کوئی برا نہ کرے, میری طرف آنکھ والی کر کے نہ دیکھے, میں اپنی جگہ اپنی بیوی کو سامنے رکھ کے سوچوں ہاں بھلا کیا اس کو یہ بات پسند ہوگی. میں اپنی جگہ اپنے بھائی کو رکھ کے سوچوں, میں اس کی جگہ ہوتا تو کیا میں برداشت کرتا؟ میں اس کی جگہ ہوتا کہ مجھے تان و تشنیع دیے جاتے, کیا میں برداشت کرتا؟ میں اس کی جگہ ہوتا تو مجھے بلا وجہ جھگڑا یا لڑائی فساد کرتے, کیا میں برداشت کرتا؟ اگر اس چیز کو سامنے رکھا جائے نا, یہ قرآن مجید کا اسلوب بھی ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو نا وہ دوسروں کے لیے پسند کرتے. سب سے بڑی بات, تو گھر میں سکون اور امن کا دوسرا رول جو ہے, دوسری بات جو ہے, جو میں اپنے لیے پسند کروں وہ اپنی بیوی کے لیے بھی پسند کروں. یقیناً یہ قرآن مجید کے حوالے سے بھی ہے اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی ڈالتے ہیں اور بلا شبہ سکون بھی آ جائے. سبحان اللہ. میں اگر سوچوں کہ اگر مجھے کوئی برا بلا کہتا مجھے یہ پسند نہیں ہے, تو کیا میری بیوی کو پسند ہے میں اس کی جگہ سوچوں بلا؟ اسی طرح ہم اپنا محاسبہ کر لیں تو میرے گھر کے باہر کے دروازے پہ مانگنے آگے ہم اسے ذلیل کریں, سوچنے والی بات ہے. تو میں اس وقت سوچوں کہ اگر میں یہاں نہیں, میں وہاں ہوتا, وہ یہاں ہوتا, تو میرا کیا بنتا؟ سوچنے والی بات ہے یا نہیں؟ یہ بڑے بڑے مسائل کا یہ بات حل ہے. پلیس, جگہ, کہ اپنے آپ کو اس کی جگہ ٹھہرا کے سوچ لو کہ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو وہ بھی انسان ہے, وہ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر ہم نہیں کر سکتے تو اس کے لیے بھی ہمیں نزل ثانی کرنا پڑے. میں کہ گھر میں بس لگا رہوں ہر وقت برا ہے بلا وہ فلاں 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 کرتا رہوں. کبھی ہم سوچے ہیں تنہائی میں بیٹھ کر کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو وہ تو پھر بھی بیچاری برداشت کرتی ہے, وہ تو بہت برداشت کرتی ہے. اگر میں اس کی جگہ ہوتا, میری بیگم مجھے کہہ دے کیا ہم برداشت کر لیں گے؟ کیا وہ بھی نہیں انسان ہے؟ وہ بھی انسان ہے, ہم بھی انسان ہیں. دوسری بات, میری بات سمجھ آئی اس کی؟ پلیس, جگہ, کسی بھی معاملے میں, کوئی بھی معاملے, دنیا کے کسی بھی معاملے, انسانوں کے حوالے سے آپ اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچ رہے ہیں. کوئی بھی مسئلہ مسائل, اگر آپ کو وہ چیز پسند ہے تو آپ کریں, اگر آپ کو نہیں پسند ہے تو وہ اس کے لیے بھی نہ کریں. مجھے اچھے کپڑے پہننا پسند ہے تو اس کو بھی اچھے کپڑے پہننا پسند ہے. مجھے تعریف سننا پسند ہے تو اسے بھی تعریف سننا پسند ہے, وہ بھی انسان ہے. اگر میرے ساتھ بھلائی کرنے کا میرے لیے ہر چیز تیار شیار وہ مجھے پسند ہے تو میں اس کی جگہ سوچوں اسے بھی پسند ہے. تو یہ دوسری بات ہے. اس چیز پر اگر عمل کیا جائے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. عرب میں نا, عرب میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے قبل ایک زہار ہوتا تھا عورتوں کو ذلیل کرنے کا. مطلب یہ ہوتا تھا کہ نہ طلاق دی جاتی تھی نہ ان کو مطلب چھوڑا جاتا تھا, قسم کھا لی جاتی تھی, کہا جاتا کہ تم میری ماں کی طرح. یہ قرآن مجید کی آیت میں پڑھوں گا. بیوی کو کہہ دیا جاتا کہ تم میری ماں کی طرح ہے. وہ بیچاری نہ اس کو طلاق ہوتی نہ وہ کہیں شادی کر سکتی, وہ اس کے گھر میں ذلت اور رسوائی کی زندگی بسر کرتی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خولہ بنت سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائیں. حضور کی بارگاہ میں آ کے بڑی اس بارے میں ان کے خامد نے اوس بن عبادہ نے زہار کر دیا. انہوں نے کہا تو میری ماں کی طرح. حضور کی بارگاہ میں آ کے طویل گفتگو کی, بات کرتی رہی, اس بارے میں زہار کے بارے میں بحث کرتی رہی. اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرمایا, قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو عورت خولہ بنت سالبہ یا رسول اللہ سے باتیں کر رہی, یہ ساری باتیں میرے رب نے سن لی. سبحان اللہ, نے سن لی.
قسم اللہ قول اللہ کی تجادلک فی زوجہا 28واں پارہ شروع ہوتا ہے یہاں سے. واللہ یسمع تحاورکم ان اللہ سمیع بصیر. پھر اللہ تعالیٰ نے رول بنا دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر 4 ماہ تک اگر یہ عورت کے پاس نہیں جاتے ہیں تو طلاق واقع ہو. اگر یہ پھر 4 ماہ کے بعد اپنی عورت کے پاس جانا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا کفارہ ادا کریں. اس کے لیے 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا 60 روزے رکھیں یا غلام آزاد کریں, پھر وہ اپنی بیوی کے پاس دوبارہ اس کی بیوی جائز ہو. یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ عورت جو برداشت کر کے برداشت کرتی رہتی اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حقوں کا عطا فرمایا. پھر اس کے حوالے سے ایک بات, تیسری بات, ایک میں نے عرض کیا پلیس, ایک مشورہ, تیسری بات معاف کر دیں. یہ بہت بڑا رول ہے, بہت بڑا گھر بسانے کا, معاشرے میں رہنے کا. ہمارے معاشرے میں اگر معاف کرنے کا عمل ہو جائے تو 90% جو ہے نا لڑائیاں ختم ہو جائیں. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو ہوا دیتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر نہیں کرتے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر لڑائی جھگڑا فساد برپا کر دیتے ہیں. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے. یہ میرے نبی کا فرمان. میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ معاف کر دے, چھوٹی چھوٹی باتوں کو درگزر کر دیں. گھر کے معاملات میں, بچوں کے معاملات میں, بیوی کے معاملات میں درگزر کر دیں. اگر درگزر نہیں کریں گے, قرآن کہتے ہیں انسان مرد جو ہے نا, مرد کو اللہ نے طاقت دی ہے عورت پر. قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء, عورتوں پر اسے قوی ہے, طاقت دی ہے. دوسرے مقام پر اللہ فرماتا ہے وللرجال علیہن درجہ. نان و نفقہ کے حوالہ سے, عقل مندی کے لحاظ سے, شعور کے لحاظ سے اللہ نے عورت پر مرد کو فضیلت دی ہے. قرآن کہتا ہے. ہاں البتہ بعض بندہ یہ بھی سوچتا ہے کہ نہ بندہ معاف کرے, یہ کرے, فلاں کرے, کتنی مرتبہ معاف کرے. اس کے بارے میں بھی قرآن اصول ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. اللہ فرماتا ہے تو غیب نہیں جاننے والا, تمہیں نہیں پتا جو تجھے چیز پسند نہیں اللہ نے پتہ نہیں اس میں کتنی بڑائی تیرے لیے رکھی ہے. قرآن کہہ رہا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. جس چیز کو تو برا سمجھ رہا ہے, جس چیز کے بارے میں تو برا خیال کر رہا ہے, پتہ نہیں تیرے اللہ تعالیٰ نے اس میں تیرے لیے کتنی بڑائی رکھی ہوئی ہے. اور جس کو تو اچھا سمجھ رہا ہے ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم, جس کو تو پسند کر رہا ہے شاید اس میں تیرے لیے برائی رکھی ہوئی ہے. تو یہ معاملہ میرے رب کے پاس ہے. پھر اگلی بات معاف کر دیں. آقا علیہ السلام کی سیرت مبارکہ سے آپ دیکھیں بے شمار مسالے ہیں, محدثین مفکرین صحابہ اکرام میں بے شمار مسالے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم باغ میں تشریف فرمائے ہیں, آپ آرام فرما رہے تھے, غیاث بن مورث آ گیا, اس نے آ کے تلوار اٹھائی اور حضور علیہ السلام کو اٹھا کے کہنے لگا یا رسول اللہ بتائیں میرے ہاتھ سے تمہیں کون بچائے گا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت اطمینان سے فرمایا میرا اللہ. اتنا کہنا تھا آقا علیہ السلام نے جب لفظ جلالت والا لفظ اللہ بولا اس کے ہاتھ سے تلوار گئی, حضور نے پکڑ فرمایا تو بتا تجھے کون بچائے گا. گڑ گڑانے لگا یا رسول اللہ معاف فرمایا. حالانکہ وہ آیا قاتل تھا, حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کرنے کے لیے ہے, لیکن کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معاف فرمایا. فتح مکہ والے دن لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین, حضور نے یہ اعلان فرمایا. سارے جتنے بھی آپ کے اتنے بڑے دشمن جنہوں نے یہاں تک کہ حضور علیہ السلام کے چچا حمزہ کا کلیجہ جمانے والی ہندا بھی سامنے تھی, لیکن حضور نے سب کو معاف فرمایا. آقا علیہ السلام. اور آج کی سائنس بھی کہتی ہے, سائنس فارگیونیس تھراپی کہتی ہے, سائنس کہتی ہے کہ یہ جو ہے نا انسان یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں باتیں ذہن میں رکھتا ہے, رویوں کو, باتوں کو, گالی گلوچ کو, فلاں نے مجھے کہا انہیں چھڑنا نہیں, میں فلاں 10 سال تک نہیں چھڑنا, مجھے یاد رہنی گل فلاں. سائنس کہتی ہے فارگیونیس تھراپی. وہ کہتے ہیں یہ چیزیں ہم نا دماغ میں بٹھا کے رکھتے ہیں, مجھے فلاں نے برا کہا ادھر رکھ لیں, مجھے فلاں نے برا کہا ادھر رکھ لیں, فلاں نے گالی دی ادھر رکھ لیں, میرے ساتھ لڑائی ہوئی ادھر رکھ لیں. ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہے ہیں, ہم خود ہائپر ٹینشن کا شکار ہو رہے ہیں, سر درد کا شکار ہو رہے ہیں. ہم خود سر درد اپنی بنائی ہوئی ہے, وہ ساری چیزیں اپنے سر پہ اٹھائی. اگر ہم اسلام کے مطابق وہ ساری چیزوں کو اٹھا دیں,
ایک تو اللہ عزت میں اضافہ فرمائے، رسول کا فرمان۔ دوسری بات، ہم جسمانی طور پر، فزیکلی طور پر یہ ساری سر درد، ہائپر ٹینشن، بلڈ پریشر وغیرہ، ان بیماریوں سے اس عمل کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دے۔ یہ سائنس کی آج تھیوری ہے، فارگیونیس تھیوری۔ اگلی بات، چوتھی بات ہے، ایک ہوتا ہے پلیس، اس کے بعد یہ معاف کر دینا گھروں میں امن و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔ پھر ہوتی ہے ایک بات قربانی کی، چیلنج نہ کر۔ ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوئی، یہاں ابتدا ہوتی ہے چیلنج۔ چیلنج سے مراد ہے کہ میں ہی ہوں، میری بات ہی ہے بس۔ اچھا تم نے یہ بات کہی تو میں تم سے 2 گنا نہیں، 3 گنا نہیں، 6 گنا بن کے دکھاؤں۔ حالانکہ آج میرے رب کو بڑی پسند ہے، بہت ہی پسند ہے۔ جس درخت پر پھل لگنا ہو وہ کبھی سیدھی نہیں ہوتی بلکہ جھک جاتی ہے۔ تو بندہ جھک جائے، بندہ اپنے آپ کو قربانی دے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو چیلنج نہ بنائے، ہر بات کو چیلنج نہ بنائے۔ میری بات میری بات نیچے آ گئی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ جب چیزیں کرے گا تو گھر میں آٹومیٹکلی ہر وقت کی پریشانی لازمی پیدا ہو جائے۔ چیلنج نہیں کرنا، قربانی دینا۔ اور ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے، جس کے پاس جو کچھ ہو وہی عطا کرتا ہے۔ برتن میں جو ہوگا نا وہی نکلے گا، دودھ ہے تو دودھ ہی نکلے گا، پانی ہے تو پانی نکلے گا، کوئی بھی چیز۔ اگر ہمارے دل میں قربانی کا عمل ہے، کسی کے لیے سار کا عمل ہے، جذبے کا عمل ہے، گھر میں میاں بیوی بچوں کے لیے قربانی کا برداشت کرنے کا، چیلنج نہ کرنے کا ہے، تو پھر ہم صرف یہی نہیں، بڑا کچھ اپنے لوگوں کو قربان کر سکتے ہیں، عزت بھی دے سکتے ہیں، پیسہ بھی دے سکتے ہیں، ان کی عزت کو بڑھا بھی سکتے ہیں، جب اس صورت میں جب ہم چیلنج نہ بنائیں، چیلنج نہ بنائیں۔ پھر اگلا پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت حیات مبارکہ سے اخلاق حسنہ، اخلاق حسنہ، اچھی عادات کا ہونا، یہ بھی ایک بڑی قابل غور بات ہے۔ سبال نے حاجی صاحب، نمازی صاحب، شیر صاحب، چودھری صاحب، عالم صاحب، حافظ صاحب تے کار تے جال صاحب، بندہ کرے چویں بڑے بالا نو پریشانی، بیوی نو پریشانی، فلانے نو پریشانی، ٹینشن بن جائے۔ کیوں؟ سوچنے کی بات ہے نا، کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ دیکھیں آپ، آقا علیہ السلام کی حیات مبارکہ، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح مبارک 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ سے ہوا، 15 سال گزارے جب حضور پر وحی نازل ہوئی، یعنی کہ 15 سال حضور نے سیدہ خدیجہ کے ساتھ گزارے۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت نازل فرمائی، سب کو پتا ہے اگر عورتوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے ہیں تو حضور کی زوجہ ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ کیا تھی بات؟ میرے آقا جیسے باہر کریم تھے، رحیم تھے، اخلاق والے تھے، ایسے ہی آقا رحیم کریم اخلاق والے گھر میں تھے۔ سبحان اللہ۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی ان کا اخلاق کریمانہ تھا، حضور علیہ السلام کا اخلاق گھر میں بھی کریمانہ اخلاق تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سب سے ولین ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے اخلاق باہر کے لیے سب کے لیے ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے اچھا اخلاق ہوتا ہے، ہم گھر کے لیے اخلاق کیوں نہیں کرتے؟ اچھا اخلاق کیوں نہیں اپناتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک کیوں نہیں اپناتے؟ یہ بھی ایک ہنٹ ہے، ٹرک ہے، یہ رول ہے۔ اگر ہم جو باہر والوں کے لیے ہے، وہ ام معبد کا واقعہ وہ میں اشارہ دینا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام ہجرت کی رات جب تشریف لے کے گئے تو راستے میں ام معبد کا واقعہ ہوا۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، حضور علیہ السلام کو بکریوں سے حضور علیہ السلام نے دودھ جب دعا تھا، وہ حضور علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے نا تو ام معبد کا خامند آیا، انہوں نے آ کے پوچھا آج بڑی خوشبو آ رہی ہے، کون آیا تھا؟ یہاں بڑا قابل غور جملہ ہے، باقی حضور علیہ السلام کا معجزہ مبارک ہے۔ ام معبد نے کہا، جب اس نے حضور علیہ السلام کے بارے میں سوال کرتا رہا، اس نے کہا کیسے نظر آتے تھے، کس طرح کے تھے، کون تھے؟ تو انہوں نے یہ جملہ بڑا پیارا بولا، سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ دور سے تو بڑے ہی پیارے تھے، سبحان اللہ، ان کی مثال ہی کوئی نہیں، لیکن جب وہ قریب آئے تھے تو پھر بھی ان کی مثال ہی تھی، سبحان اللہ، ان جیسا قریب سے بھی کوئی نہیں ہے اور ان جیسا دور سے بھی نہیں۔ ہم دور کے ڈول سہانے لگتے ہیں، جب گھر جاتے ہیں تو گھر کے لیے عذاب بن جاتے ہیں۔ کیوں؟ گھر والوں کے لیے بھی تو ہم بنے نا، اخلاق، اچھا اخلاق بنائیں۔ آخری بات، اعتماد،
میاں بیوی کے لیے، حافظ یقوب صاحب کے لیے بالخصوص یہ باتیں ہیں، اور ہم سب کے لیے بالعموم، میں بھی اس میں شامل ہوں۔ اعتماد، میاں بیوی کے درمیان ایک سب سے بڑا رشتہ اعتماد کا ہوتا ہے، سب سے بڑا رشتہ اعتماد۔ جب تک اعتماد برقرار ہے، یہ ایک میاں بیوی گاڑی کی طرح، گاڑی کی مثالیں چلتے رہتے ہیں۔ جب اعتماد ختم ہو جائے، اعتماد کو ٹھیس پہنچنا شروع ہو جائے، تو وہ رشتے میں دراڑ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ دراڑ آہستہ 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 بڑی بنتی جاتی ہے، یہاں تک کہ طلاق تک پہنچ جاتی ہے۔ ایک حقیقت بات، ایک ریالٹی ہے، گراؤنڈ ریالٹی ہے۔ تو اعتماد برقرار رکھنے کے لیے وہی پہلی بات، مشورہ، آپس میں بیٹھ کر کمپرومائز کر، آپس میں بیٹھ کے گلے شکوے بتانا، سننا سنانا، کس وجہ سے اعتماد کا خراب ہو رہا ہے، کون سی بات ہے جس کی وجہ سے اعتماد خراب ہو رہا ہے، یا کس عمل کی وجہ سے اعتماد خراب ہو رہا ہے۔ اور پھر ایک اور بات، ہمارے پاکستان میں بالخصوص یہ بات پائی جاتی ہے، یہ خواتین کے لیے ہوتی ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں، شادی ہونے کے بعد ایک عجیب سی ہمارے ہاں رسم ہے، جو بیویاں ہیں یہ شوہر کے لیے نہیں سجتی، باقی سارے کے لیے سجتی ہیں، حالانکہ اسلام اس کے خلاف کہتا ہے۔ حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی حدیث پاک کا ہے، عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ، یہ آپ عبادت کرنا شروع ہو گیا، انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ کوئی التفات نہ کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کی زوجہ آئی، تو کوئی بنی سبری نہیں ہوئی تھی، نہ ان کو کوئی چیز، مطلب پہلے وہ بنی سبری رہتی تھی۔ حضرت عائشہ نے بڑا تعجب کیا حضرت عثمان بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ سے کہ کیا بات ہے، پہلے تم ایسے رہتے تو اب تم بناؤ سوار نہیں کرتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میرے خاوند مجھ سے التفات نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی عبادت کر کے رہتی ہیں۔ تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عثمان بن مسعود کو بلا کر کہ تیرا اللہ پر بھی حق ہے کہ تو عبادت کرے، اور ساتھ ساتھ تیری بیوی پر بھی تیرا حق ہے۔ میرا مقصد یہاں مراد تھا بناؤ سوار مرد کے لیے کرنا اسلام میں جائز، عورت کا خاوند کے لیے، ہسبینڈ کے لیے، شوہر کے لیے بناؤ سوار کرنا، جو کہ صحیح حدیث مبارک سے یہ ثابت ہے، عورت کے لیے کرنا چاہیے، عورت کو اپنے مرد کے لیے کرنا چاہیے۔ تو گرامی قدر، یہ کچھ چیزیں ہیں قرآن و حدیث کے مطابق، یہ چونکہ آج کی یہ تقریب بھی، محفل اسی حوالے سے تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کے علاوہ بے شمار واقعات بھی ہیں۔ یہ اسماء بنت امیس، آخری ایک بات بھی میں کہتا چلا جاؤں، آخری میرے خیال سے بابا تھک گئے ہیں، یہ بات تھوڑی سی امپورٹنٹ تھی تو اس لیے تھوڑی دیر ہو گئی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ عورت کو بھی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بہن ہے، بیٹی ہے، احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا سلوک دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو ایکول، مساوی طور پر جنت کا وعدہ فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت ہے، حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ، ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ بیعت عقبہ ثانیہ میں بھی تھی، وہاں پہ بھی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ غزوہ احد میں انہوں نے بڑی بہادری سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے حصے تو مرد لے جاتے ہیں، ہمارے لیے کیا؟ ہر فضائل، ہر چیز مردوں کے لیے، ہمارے لیے کیا؟ خالق کائنات نے پھر ایک طویل آیت نازل فرمائی جس میں مرد اور عورت کو برابر حقوق عطا۔ اللہ نے فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، والقانتین والقانتات، والصادقین والصادقات، والصابرین والصابرات، والخاشعین والخاشعات، والمتصدقین والمتصدقات، والصائمین والصائمات، والحافظین فروجهم والحافظات، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں فرمائی، مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، روزہ رکھنے والی مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں، ڈرنے والے مرد، ڈرنے والی عورتیں، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، شرم گاؤں کی حفاظت کرنے والے مرد، شرم گاؤں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، یہ سارے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، ہم نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی۔ تو یہ مساوی حقوق ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے، اور ساس کا کردار بھی
یہ ہمارے معاشرے میں ایک عجیب سا کردار ہے. اگر ایک ساس کا کردار ماں والا بن جائے اور بہو کا کردار بیٹی والا بن جائے تو پھر بھی گھر جنت بن جائے. ساس کا کردار جب بیٹی کے لیے ہو تو وہ متضاد ہوتا ہے, بہو کے لیے اور ہوتا ہے. تو یہ اللہ کرے یہ ہمارے گھروں سے یہ ختم ہو جائے, ساس بہو کا یہ معاملہ. مرد تو باہر کمائی کے لیے جاتے رہتے ہیں, ساس اپنی بیٹی کے لیے اس کے نظریات کچھ اور ہوتے ہیں, وہی نظریات بہو کے لیے کچھ اور بن جاتے ہیں. اگر داماد اگر اس کے لیے بیٹی کے لیے سارا کچھ کرے تو بڑی خوش ہو جاتی ہے ساس. اگر جو بیٹا ہے وہ بہو کے لیے کہتے ہیں طویل بہ گئے. یہ عجیب سی ہمارے ہاں یہ معاشرتی مسائل ہیں. یہ اگر کلیئر ہو جائے, یہ ساس بہو ماں اور بیٹی والا رشتہ بن جائے تو بلا شبہ کئی مسائل جو ہے نا وہ آٹومیٹک حل ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.